بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث البدیع کا سبق نمبر 57 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کی سبق کی ابتدا وَإِنِ اخْتَلَفَ أَيْ لفظ المتجانسین فی انواعها سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ وَإِنِ اخْتَلَفَ أَيْ لفظ المتجانسین فی انواعها أي انواع الحروف فيشترط ألا يقع الاختلاف بأكثر من حرف واحد وإلا لبعد بينهما التشابه ولم يبقى التجانس كلفظي نصر ونكل ثم الحرفان اللذان وقع فيهما الاختلاف إن كان متقاربين في المخرج سمي الجناس مضارعا وهو ثلاثة أضرب لأن الحرف الأجنبي إما في الأول نحو بيني وبين كني ليل دامس وطريق طامس أو في الوسط نحو قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه أو في الآخر نحو الخيل معقود بنواسيها الخير ولا يخفى تقارب الدال والطاء وكذا الهاء والهمزة وكذا اللام والراء وإلا أي وإن لم يكن الحرفان متقاربين سمي لاحقا وهو أيضا إما في الأول نحو ويل لكل همزة لمزة الهمزة الكسر واللمزة الطعن واللمزة الطعن وشاع استعمالها في الكسر من أعراض الناس والطعن فيها وبناء فعلة يدل على الاعتياد أو في الوسط نحو ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون وفي عدم تقارب الفاء والميم نظر فإنما شفويتان وإن أريد بالتقارب أن يكون بحيث تضغم إحداهما في الأخرى فالفاء والهمزة ليس ذاك ذلك وفي الآخر نحو وإذا جاءهم أمر من الأمن۔ عزیز طلباء، جناس کی اقسام چل رہی تھی، جناس تام، جناس ناقص اور سے متعلق ہم نے پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم جناس کی ایک نئی قسم جناس مضارع اور جناس لاحق کے بارے میں پڑھیں گے۔ جناس مضارع اور جناس لاحق یہ ہے کہ جناس کے دو الفاظ باعتبار انواع کے آپس میں مختلف ہوں۔ یاد رکھیں عزیز طلباء کہ باعتبار انواع کے دونوں الفاظ آپس میں مختلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ میں حروف تہجی کا ایک نوع ہو تو دوسرے میں اس کے مقابل کوئی دوسرا نوع ہو، یعنی تعدادی حروف میں اختلاف ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے کہ تعدادی حروف میں اختلاف یا تو ایک حرف میں ہوگا یا جو ہے زائد حروف میں۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک حرف میں جو ہے تعدادی حروف میں اختلاف ہو، ایک حرف سے زائد میں اختلاف ہو نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ پھر یہ اگر ایک حرف میں جو اختلاف ہوگا یہ اختلاف پھر آگے جو ہے مصنف علیہ الرحمہ بتائیں گے کہ ایک حرف میں یہ جو اختلاف ہوگا یا تو یہ دونوں حروف آپس میں قریب المخرج ہوں گے یا بعید المخرج۔ اگر قریب المخرج ہوں تو اس کو مضارع کہتے ہیں، اگر بعید المخرج ہوں تو اس کو لاحق کہتے ہیں۔ ایک حرف سے زائد میں اختلاف نہ ہو، کیونکہ ایک حرف سے زائد میں جب اختلاف ہوگا تو ان دونوں لفظوں میں مشابہت باقی نہیں رہے گی۔ جب مشابہت باقی نہیں رہے گی تو اس کو ہم جو ہے جناس مضارع نہیں کہہ سکتے، جیسے نقلا اور نصرہ ہے۔ نقلا اور نصرہ میں صرف ایک ہی نون میں تو مشابہت ہے، باقی نقلا اور نصرہ میں کوئی مشابہت نہیں، اس لیے اس کو ہم جناس مضارع کے اقسام میں شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَ اللَّفْظُ الْمُتَجَانِسَانِ
اگر متجانسین کے دونوں الفاظ مختلف ہو جائے فی انواعها انواع الحروف انواع حروف میں دونوں کا اختلاف ہو جائے فیشترط الا يقع الاختلاف باکثر من حرف واحد تو اس کے ایک نئی قسم بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ اختلاف بے اکثر من حرف واحد ایک حرف سے زائد میں واقع نہ ہو. اگر ایک حرف سے زائد میں یہ اختلاف واقع ہوگا تو یہ جناس کہلائے گا ہی نہیں. وَإِلَّا لَبَعُودَ بَيْنَهُمَا التَّشَابُهُ وگرنہ دونوں الفاظ کے درمیان تشابہ بہت بعید ہو جائے گی. وَلَمْ يَبْقَ التَّجَانُسُ اور تجانس باقی نہیں رہے گا. کلفظ نصر و نکر جیسے نصر اور نکر میں کاف اور لام صاد اور را میں جو ہے تجانس نہیں تو یہ جناس نہیں شمار ہوگا. ثم الحرفان اللذان وقع فيهما الاختلاف ان كان متقاربين پھر وہ دو حرف جن کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے کسی ایک نوع میں اگر یہ دونوں حروف متقارب ہوں یعنی باعتبار تلفظ کے دونوں متقارب ہوں اور دونوں قریب المخرج ہوں تو اس کی پھر مصنف علیہ الرحمہ بتائیں گے اس کو جناس مضارع کہتے ہیں. وہ ثلاثت اضرب اور اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم لأن الحرف الاجنبی اما فی الاول ایک پہلی قسم یہ ہے کہ حرف اجنبی و مباین متجانسین کے شروع میں ہوں بالکل متباعبین کے شروع میں ہوں جیسے کہ یہ علامہ حریری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے بینی و بین کنی لیل دامس و طریق طامس میرے اور میرے گھر کے درمیان اندھیری رات اور مٹا ہوا راستہ ہے. لیل دامس اندھیری رات طریق طامس مٹا ہوا راستہ کنی سے مراد جو ہے یہاں پر گھر ہے تو میرے اور میرے گھر کے درمیان اندھیری رات اور مٹا ہوا راستہ ہے. تو یہاں پر محل استشہاد دامس اور طامس میں ہے. دامس اور طامس دو متجانس الفاظ ہیں اور ان دونوں کے درمیان جو ہے یہاں پر انواع حروف میں اختلاف واقع ہوا ہے کہ ایک کے شروع میں دال دوسرے کے شروع میں طا ہے اور دال اور طا دونوں قریب المخرج ہیں کہ دونوں زبان کے جڑ سے ادا ہوتے ہیں اس لیے اس کو زبان کے نوک سے ادا ہوتے اس لیے اس کو ہم جناس مضارع کہیں گے جناس مضارع کہیں گے. او فی الوسط یا یہ جو جناس مضارع کی دوسری قسم ہے کہ حرف اجنبی و مباین میں جو متباین جو ہے متجانسین کے بالکل وسط میں واقع ہوں جیسے آیات کریمہ ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ کہ وہ لوگ اس قرآن سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں. يَنْأَوْنَ عَنْهُ خود بھی اس سے دور رہتے ہیں. اب عزیز طلبہ یہاں پر تجانس ینہون اور ینأون ان دونوں الفاظ میں تجانس ہے اور یہاں پر جو تجانس ہے ان میں یہ مجانس مضارع ہیں اور یہاں پر ہا اور حمزہ دونوں میں اختلاف واقع ہوا ہے اس لیے یہ مضارع ہوا اور دونوں میں جو اختلاف واقع ہے یہ دونوں ایسے حروف ہیں متباینین کے جو قریب المخرج ہے کہ دونوں حلق سے ادا ہوتے ہیں اس لیے یہ مجانس متوسط مضارع متوسط ہوگا کہ درمیان میں واقع ہے تجانس کے. او فی الآخر یا وہ مباین اور جو مختلف حروف ہیں وہ تجانس کے بالکل آخر میں واقع ہوں گے جیسے الخیر معقود بنواسیہا الخیل معقود بنواسیہا الخیر گھوڑوں کی پیشانی میں خیر رکھ دی گئی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. محل استشہاد یہاں پر یہ کہ الخیل اور الخیر ان دونوں الفاظ میں تجانس ہے لام اور را میں مغایرت ہے اور یہ لام اور را متجانسین کے بالکل آخر میں واقع ہے اور یہ مجانس مضارع ہے کہ را اور لام دونوں زبان کے سرے سے ادا ہوتے ہیں دانتوں کی جڑوں سے تو اس لیے یہ قریب المخرج بھی ہے. ولا يخفى تقارب الدال والطاء وكذا الهاء مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ دال اور طا کا قریب المخرج ہونا اسی طرح ہا اور حمزہ کا قریب المخرج ہونا کہ دونوں حلق سے ادا ہوتے ہیں وكذا اللام اور را اسی طرح لام اور را کا قریب المخرج ہونا کہ دونوں زبان کے سرے اور دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. اس میں کسی پر کوئی بات مخفی نہیں. وَإِلَّا
ای وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْحَرْفَانِ مُتَقَارِبَيْنِ، مضارع کی دوسری قسم یعنی جو متغایر اور متباینین الفاظ ہیں، ان کے درمیان اگر قرب مخرج نہ ہو، یہ اگر قریب المخرج نہ ہو، سمی لاحقاً تو اس کا نام جناس لاحق رکھا جاتا ہے، جناس مضارع نہیں، اس لیے کہ مضارع بمعنی مشابہت کے ہیں، تو یہاں پر مشابہت کچھ دور کی ہوگی، اس لیے اس کا نام لاحق رکھا گیا۔ وَهُوَ أَيْضًا إِمَّا فِي الْأَوَّلِ، اور یہ جو بعید المخرج متباینین حروف ہوں گے، یہ یا تو جناس کے شروع میں واقع ہوں گے یا وسط میں اور یا آخر میں۔ انہی کی مثال مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اگر مباین حروف متجانسین کے شروع میں واقع ہو، اس کی مثال ویل لکل ہمزۃ لمزہ ہے، بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا ہو اور لمزۃ اور منہ پر تانا دینے کا عادی ہو۔ ہمزہ اور لمزہ محل استشہاد یہ ہے کہ یہ دونوں جناس کے قبیل سے، دونوں میں تجانس ہے، اور یہاں انواع حروف میں کہ ایک کے شروع میں ہاں اور دوسرے کے شروع میں لام واقع ہے، اور یہ دونوں قریب المخرج نہیں بلکہ بعید المخرج ہے، ایک حلق العین ہے اور ایک زبان کے سرے سے ادا ہوتا ہے، اس لیے یہ جناس لاحق کی کہلائے گی۔ الحمزۃ الہمزہ، مصنف علیہ الرحمہ لغوی تحقیق فرما رہے کہ الہمزۃ الکسر، ہمزہ کا معنی آتا ہے توڑنا، واللمزہ اور لمزہ کا معنی آتا ہے تانو، کسی کو تانا دینا۔ تو چونکہ یہ کسی کے عیب جوئی کرنا، کسی کے عزت کو توڑنا، کسی کو تانا دینا، عیب جوئی کرنا، یہ بھی لوگوں کے عزت کو توڑنے کے مترادف ہے، اس لیے ان دونوں الفاظ کا اب اس غیبت اور تانا دینے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ وشاع استعمال ما فی الکسر من اعراض الناس، ان دونوں کا استعمال عام ہوا لوگوں کے عزتوں کو توڑنے والے معنی میں، وطعن فی، اور اس کے بارے میں تانے دینے میں، وبناء فعالۃ، اور اس کا وزن فعالہ کے وزن پر ہے، یدل علی الاعتیاد، جو عادت ڈالنے پر دلالت کر رہا ہے، او فی الوسط، اور یا یہ حروف جو ہے وسط میں واقع ہوں گے، جیسے آیات کریمہ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، اور یہ اس سبب سے کہ تم زمین میں تکبر کرتے تھے بغیر الحق، ناحق، وبما کنتم تمرحون، اور یہ اس وجہ سے کہ تم اکڑ اکڑ کر چلتے تھے۔ یہاں پر محل استشہاد تفرحون و تمرحون ہے۔ تفرحون و تمرحون دونوں متجانس الفاظ ہیں، اور ان میں دو لفظوں میں تغایر واقع ہے، دو حرفوں میں، اور یہ حروف جو ہے میم اور جو ہے فا ہے، اور یہ دونوں بعید المخرج ہے، اس لیے اس کو جناس لاحق کہتے ہیں۔ وفی عدم تقارب الفاء والمیم نظر، مصنف علیہ الرحمہ یہاں پر ایک اعتراض کا جواب اعتراض کر رہے ہیں کہ جیسے کہ یہاں اس کو جناس لاحق میں شمار کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ فا اور میم تو دونوں شفوی ہے، یہ تو قریب المخرج ہے، بعید المخرج نہیں، فإنهما شفویتان، وإن أريد بالتقارب أن يكون بحيث تدغم إحداهما في الأخرى فالفاء والحمزة أيضا، تو فرماتے اگر کوئی شخص اس کا یہ جواب دینا چاہے کہ قریب المخرج کا مطلب یہ کہ دونوں آپس میں مدغم ہو سکے، اور فا اور میم تو آپس میں مدغم نہیں ہو سکتے، لہذا یہ قریب المخرج نہ ہوئے، تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے پھر تو فا اور ہا وہم ینہون عن وینأون عن جو مضارع کی اقسام میں ذکر ہوا، تو وہاں پر بھی تو وہ بھی تو آپس میں مدغم نہیں ہو سکتے، اس کو بھی بعید المخرج شمار کرنا چاہیے تھا، اس کو بھی لاحق شمار کرنا چاہیے تھا۔ تو معلوم ہوا کہ قریب المخرج اور بعید المخرج کا ضابطہ ادغام نہیں ہے بلکہ قریب مخرج کا قریب ہونا ہے۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِالتَّقَارُبِ، اگر تقارب سے مراد لیا گیا يَكُونَ بِحَيْثُ تَدْغُمُ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى، کہ ایک دوسرے میں مدغم ہو سکے، فالفاء والحمزة ليستا كذلك، تو فا اور حمزہ کیا ایسے نہیں ہے، وہ بھی تو ایسا ہے، او فی الآخر، یا یہ دونوں متباین حروف جو ہے تجانس کے آخر میں ہوں گے، جیسے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، تو یہاں پر امر اور امن دونوں میں جو ہے تجانس ہے، ایک کے آخر میں را، دوسرے کے آخر میں نون ہے، اور دونوں میں جو ہے دونوں کے جو
وہ ہے یہ بعید المخرج ہے، اس لیے اس کو جو ہے جناس لاحق میں شمار، اس لیے اس کو جناس لاحق میں شمار کر دیا گیا۔ عزیز طلبہ، یہ جو جناس لاحق کی پہلی مثال ہے وہ ہم یفرحون، تو یہ جو مثال ہے اس کی جگہ آیات کریمہ انہو علی ذالک لشہید و انہو لحب الخیر لشدید، یہ آیات کریمہ ہونا چاہیے کہ شہید اور شدید ان دونوں میں تجانس ہے، اور ہا اور دال میں مغایرت ہے، اور دونوں بعید المخرج ہے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔